نیز ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو حکومت کا کردار ہے وہ کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ زیادہ ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی زیادہ ذمہ داری عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان پہ عائد ہوتی ہے۔ نہیں جا سکتے اس کے ارد گرد آپ کام کرتے ہو، آپ کا ساتھ نہیں دیتا کم از کم آپ کو پتہ تو ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ٹاک شو میں مہمان شخصیت ہیں سابق صدر پریس کلب بمبر راجہ نعیم گل صاحب۔ ناظرین، ہاٹ ٹاپک سیاست پر ہی آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم راج صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ راج صاحب، آج کل سیاسی ٹمپریچر خاصا گرم ہے، عوام جاننا چاہتے ہیں کہ اصل صورت حال کیا ہے۔ راج صاحب، آپ نے بے شمار سیاسی وقت جو ہے وہ سابق صدر ریاست راجہ ذوالقرنین خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے، پھر کیا وجہ بنی کہ آپ کی وابستگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایس ٹی وی کا ارون بھائی آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور عزت بخشی۔ ارون بھائی، میں نے آج تک جو ہے میرا 7 دفعہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو میں نے 7 دفعہ عزت مآب راجہ ذوالقرنین صاحب کے ساتھ میری سیاسی وابستگی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ بس سید راجپوت کہہ لیں یا جو بزرگ محترم ہیں ان کے ساتھ بھی میرا ایک بڑا پیار محبت کا رشتہ تھا۔ جو پچھلی تینوں الیکشن ہیں وہ میں نے انہی کے کہنے پہ میں رہا ان کے ساتھ ہوں۔ وہ طارق صاحب کے ساتھ تھے، میں پھر بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ انوار صاحب کے ساتھ ہے، پھر بھی ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، انوار الحق صاحب کو ووٹ دیے۔ کچھ زندگی میں اس طرح ہوتے ہیں کہ میں جو شہر میں موجودہ صورت آ رہی، بعض دفعہ خوشی غمی یا اس طرح کے بے شمار معاملات فیکٹر تھے جن کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے سیاسی جو رستہ ہے ان سے لادہ کر لیا، وہ میں سینئر وزیر حکومت جو طارق فروخ صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، میں آج کہوں جب تک میں ان کے ساتھ تھا تو میں کہوں ایسے نہیں ایسے ہے، وہ پہلے بھی قابل احترام تھے، آج بھی قابل احترام ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ وہ غیر سیاسی طور پہ، سیاسی طور پہ میں یہ فیل کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندے کو جو ہماری طرف ہے طارق صاحب کے ساتھ ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی قابل احترام ہے۔ ٹھیک ہے، جو راجہ صاحب انوار صاحب کے متعلق ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ جو طارق فروخ خان ایک روشنی علاقے کے لیے تمیر و ترقی کے والے سے، ٹھیک، وہ جو میرے باپ دوست ہیں راج صاحب کو چھوڑ کے وہ ایک اندھیرا ہے۔ ٹھیک، وہ اپ ٹو الیکشن یہ آپ کو چند دنوں تک یہ نظر آئیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ کا سگما سے شروع کریں، 19 بلڈنگیں، بمبر سے جاتلن تک روڈ، بمبر سے چڑیاولا تک روڈ، انفارمیشن آفس، پاسپورٹ آفس۔ آپ بھی میری طرح صحافت کے ریلیٹڈ ہیں، جی، جہاں آپ اور میں باعزت بیٹھے ہیں وہ پریس کلب کی بلڈنگ ہے۔ کچھ لوگ ہر چیز کو غلط رنگ دیتے ہیں، مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بلڈنگ منظور کروائی طارق فروخ صاحب نے، ٹھیک ہے، ٹھیکہ لیا سابق ایس پی منیر صاحب کے بیٹے نے۔ جی، اس میں ان کا کیا عمل دخل ہے؟ انہوں نے ہمیں فیور دی، تمیر و ترقی کا ان کا یہ ویژن تھا۔ آپ اس میں ماضی دیکھ لیں، 2 بار ہمارا 2 دفعہ انہوں نے اعلان کروایا پریس کلب کے متعلقہ، وہ ہمیں پیسے ملے۔ جی، جی، اس سے قبل جب میں ساتھ تھا، انوار صاحب چیئرمین گڈ گورننس تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دفعہ چودھری مجید سے 5 لاکھ کا اعلان کروایا، وہ آج تک مجھے اور میرے صحافی بھائیوں کو نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے جب وہ چیئرمین گڈ گورننس تھے 40 لاکھ کا اعلان کروایا، 40 لاکھ سے ہمیں 5 لاکھ بھی نہیں ملا۔ یہ فرق ہے۔ چودھری طارق فروخ ایک حقیقت ہے LA7 کے لیے، یہ جو آپ کو میں نے کہا جتنی تختیاں لگی ہیں، ارون صاحب آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے بھی ہیں سنتے ہیں، سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے ٹیکنیکل کالج ہے، ٹھیک ہے، جس کا فائدہ بمبر سٹی کو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 ہی ٹیکنیکل کالج ہیں، غالباً ذات کشمیر میں راولہ کوٹ میں ہے اور دوسرا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک سادہ سا یہ پتھو رانی سے لے کے نا جی، بیسک کا سگما تک، پتھو رانی کے بچے آئیں گے، برسالی کے آئیں گے،
ٹھیک بڑنگ کے آئیں گے، پہلے ہم لاہور جاتے تھے، بمبر شہر کے آئیں گے، ٹھیک گیگن موسیٰ کے آئیں گے، درائیاں کے آئیں گے. ٹھیک. یہ طارق فروخ صاحب نے کوئی ساتھ نہیں لے کے جانا. ٹھیک آپ کو اور مجھے جی ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. ٹھیک. یہ دیکھیں نا، آپ اور میں محکموں میں جاتے ہیں، جی جی منڈی کے ایس ڈی او ایکسن آپ کو اکثر نظر آتے ہیں. ایسے ہی ہے. ان کے قریب تھا وہ رسول پور کالج، جی جی وہ گھر سے کھا کے ادھر چلے جاتے تھے. ٹھیک آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے میں اور آپ نہ دیکھ پائیں. جی جی تو یہ جو ہے نا، اس سے بڑا پروجیکٹ کوئی ہے نہیں. باقی آپ دیکھ لیں، یہ منی ڈیم وغیرہ، جی جی یہ ورلڈ بینک کی بے شمار سکیمیں، ٹھیک. یہ روڈیں ابھی جو نئے ٹینڈر ہوئے ہیں. جی جی پھر آپ بجلی کا سسٹم دیکھ لیں. ٹھیک ہمارے بمبر شہر میں اگر کوئی ٹرانسفارمر جل جائے ہفتہ ہفتہ یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں. ٹھیک آپ چند دن مجھے موقع دیں گے، میں ڈیٹیل لے کے آؤں گا، ٹھیک. موقع پہ آپ کو لے کے جاؤں گا. ٹھیک میں جس بستی میں رہتا ہوں ہماری موٹریں نہیں چلتی تھی، وارڈ نمبر 1 میں. ٹھیک وہاں نئے کھمبے، نیا ٹرانسفارمر. ٹھیک 4.5 سال انوار الحق صاحب کا ڈیرا بند رہا ہے. ٹھیک بلکہ پچھلا الیکشن ہوا تھا غالباً 21 جولائی کو. جی 23 جولائی کی نیوز پیپر میرے پاس موجود ہے، جس میں انوار الحق صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرا 27,000-28,000 ہی رہا ہے. ٹھیک. انہی روح کے ساتھ کیا ہوا، جی وہ دروازوں کے ساتھ جا جا کے ٹھیک لاکھ دیکھ کے ٹھیک انہوں نے کوئی سروس، کوئی سسٹم ٹھیک. کسی والے سے لے لینا. 4 سال وہ کھلے کو نہیں نا، ٹھیک کوئی سروس، کوئی پیچھے سیکنڈ کمانڈ، سیکنڈ لیڈرشپ. ٹھیک تو یہ ڈیرے بند کی وجہ سے میں بھاگا ہوں نا، ٹھیک ڈیرے بند کی وجہ سے لوگ بھاگے ہیں نا. ٹھیک انسان کو ایک کریز ہوتا ہے نا. ٹھیک تو جو باقی لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک تو میں دعوت سے یہ کہتا ہوں، ٹھیک 25 کو الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہار جیت میرے اللہ کے پاس ہے. میرا تجربہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں نا. ٹھیک یہ 27 تاریخ کو ان شہزادوں کی سم میں آپ کو چینج ملیں گی. ٹھیک یہ بات میری ریکارڈ پہ رکھیں. آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں. ٹھیک ہاں، جو سروس کی بات ہے، جی طارق فروخ صاحب سینئر منسٹر ہونے کے باوجود ٹھیک ویکلی یہاں آتے رہے ہیں. ٹھیک ان کے پیچھے عزیز و کارب ہیں. اگر کسی کو پرابلم معاملہ ہوتا تھا، ٹھیک. چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا، جی جی تو وہ یہاں اندر موجود ہوتے رہے ہیں. خود بھی اگر ایک ہفتے نہیں ہے، دوسرے ہفتے میں انہوں نے ایک سروس دی ہے، لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوئے ہیں. ٹھیک تو ان کے معاملات کام آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہاں، انہوں نے اس دفعہ تھوڑا سا چینج کیا ہے ٹھیک کہ پہلے جو دروازہ تھا وہ اس دفعہ انہوں نے چینج کر دیا. شاید دروازے کے چینج ہونے سے کوئی بہتری ہو جائے، مجھے امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک بیفور 2-3 ماہ کی اسٹیٹمنٹ ان کو دیکھ لیں، جو خواجہ صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے رہے ہیں. پچھلے سال 1.5-2 سال کی ان کی آپ گفتگو ریکارڈ کی موجود ہے ٹھیک کہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں جو سوچ رکھتے تھے. تو مجھے بتائیں ابھی ان کا کیا سوچ ہے، کیا نظریہ ابھی پی ٹی آئی ان کو کیوں اچھی لگی ہے؟ ٹھیک جب ان کے نظریات یا ان کا سسٹم اس حد تک جا سکتا ہے، ٹھیک. تو جو آپ نے ووٹر کی بات کی ہے، ٹھیک تو پھر ووٹر سپورٹر جو ہے وہ بھی اپنا رائٹ لیفٹ چینج کرتی ہے. آگے جو لیڈرشپ کا یہ حال ہے، ٹھیک یہ غالباً ان کا 4تھا یا 5واں الیکشن ہے. جی میں نے تینوں 4تھا الیکشن ہے، 3 ان کے ساتھ گزارے ہیں. پہلا ان کا تھا پیپل مسلم لیگ، ٹھیک پھر وہ آگے پیپلز پارٹی میں، ٹھیک. پچھلا ان کا آزاد تھا، اس دفعہ وہ پی ٹی آئی میں ہے. تو مجھے بتائیں ان کے کون سی جماعت کا نظریہ ان کے اندر ہے، ٹھیک مجھے یہ بتا دیں. ٹھیک دوسرا، کسی کی اپنی سوچ ہے، میں نہ مانوں، ٹھیک اس کا کیا حل ہے؟ آپ جو دوسری پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، جی. تو 3 سال میں آپ نے پاکستان کا اشر دیکھ لیا. ٹھیک شوگر 55-60 کے راؤنڈ بورڈ تھی، ٹھیک آج 120 پہ ہے. جی. وہ تھانہ ٹھیک کرنے پہ پیسے لگتے ہیں، ٹھیک پاکستان عدالتیں ٹھیک کرنے پہ پیسے لگتے ہیں، باقی سسٹم ٹھیک کرنے پہ پیسے لگتے ہیں. کوئی پروگرام ہی نہیں ہے ان کا، کوئی معاشی والے سے کوئی ان کا ویژن، کوئی سوچ بتا دے. ٹھیک. وہ جو سسٹم ہے، اگر وہ وہاں بھی پراپر الیکشن ہوتے میرٹ پہ، تو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. ٹھیک میں ادھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو آزاد کشمیر میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، اگر اس میں مداخلت نہیں تو آنے والی گورنمنٹ نون لیگ کی ہے. یہ آپ یہاں لکھ لیں دعوے سے. ٹھیک ہے. بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انوار الحق صاحب کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں موقع نہیں ملا، سیاست میں ہمارا جو دور ہے وہ طارق فاروق صاحب کے حکومتی دور سے کم ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دور نہ جائیں، آپ کو پہلے مثال دی ہے. جی. جب 40 لاکھ کا اعلان ہوا، یہ چیئرمین گڈ گورننس تھے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو مجھے ملے، وہ موقع تھا نا. جی انہوں نے باقی جتنے معاملات وہ مواقع سے کیے ہیں. یہ خود موقع حاصل کر کے، پیپل مسلم لیگ کا ٹکٹ تھا، یہ اسپیکر بن گئے ہیں. ٹھیک وہ موقع ان کو مل گیا تھا. دوسرے میرے لیے علی صاحب بھی قابل احترام ہیں، ان کے بہت اچھے تعلق تھے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ادھر جب نوار صاحب کا جلسہ ہوا، اس کو لے آئے بمبر. ٹھیک ہے. وہ اگر چاہتے تو بمبر میں سوئی گیس لا سکتے تھے نا.
ٹھیک ہے. میں اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا تھا. سوئی گیس تو رائے صاحب ویسے کوٹلا بھی ابھی نہیں پہنچی. نہیں فار ایگزامپل اگر ایفرٹ کرتے میں نے کہا نہیں پہنچی. کوئی بگ پروجیکٹ اس طرح کا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ طارق فاروق صاحب کی محنت ہے, ایفرٹ ہے. ٹھیک. آپ حقیقت تسلیم کریں نا. آپ کہتے ہیں یہ اسکول کی بلڈنگیں ورلڈ بینک ہے. بلکہ میں ایک سادہ سی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ 2-3 سال قبل موڑا میں ایک افطاری تھی, ادھر 7 بندے تھے. ان 7 میں 5 ووٹر سپورٹر کارکن نوار الحق صاحب کے تھے. ٹھیک ہے. وہ طارق فاروق صاحب کے ساتھ چلے گئے, بات کی ادھر کھڑے ہو کے کہ سر یہ جمنیزیم اور فیسر کلب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ بات ذہن میں رکھی, آج اسکیم بن گئی, وہ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک. یہ خلاف حقائق تو نہیں ہے نا, حقیقت کو مانیں آپ. ٹھیک. مجھے اور آپ کو یہ راجہ صاحب, چودھری صاحب, مرزا صاحب, بٹ صاحب, گجر صاحب, اس سے نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں یہ سوچنا جو علاقے کے لیے بہتر ہے ٹھیک, اسے پروموٹ کرنا چاہیے. رائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کاموں کی وجہ سے کیا اپنا ووٹ جو ہے وہ طارق فاروق صاحب کے حق میں ڈالیں گے؟ بالکل ڈالیں گے. ابھی تک جو فضا ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں آپ جو فضا آپ کہہ رہے ہیں نا, جی, ان کے پاس آپ نے یہ سیاسی والے سے کیا نا, جی, ان کے پاس جو میکسیمم جن سے ایفرٹ ہوتی تھی نوار الحق صاحب کو وہ انہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے. میں طارق فاروق صاحب ایک دفعہ غلطی سے وہ 700 سم تھنگ ووٹ ہارے ہوئے ہیں, 4 دفعہ جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں ان کی خدا داد صلاحیتیں ہیں, ان کی تعمیر و ترقی, ان کا ویژن, ان کی لوگوں کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہونا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تعمیر و ترقی کے علاوہ ان کے حصے میں یہ بھی آج جانا, یہ بے شمار ممبر میں بندے گئے ہیں. میرے گھر سے جیزو کارب گئے ہیں, راجہ شمیم ارشد پولا صاحب گئے ہیں, میرا دوست تھا, میرا بھائی تھا. اجاز جاجو صاحب گئے ہیں, راجہ شکیل صاحب گئے ہیں, راجہ صابر صاحب گئے ہیں, میرے بڑے بھائی راجہ امتیاز احمد صاحب فوڈ انسپیکٹر صاحب گئے ہیں. مجھے یہ جو دوست کہہ رہے ہیں نا, یہ تعمیر و ترقی نہیں, یہ خوشی غمی میں تو شریک ہو سکتے تھے, کسی کو فون کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع بھی نہیں ہوا, وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. راج صاحب پھر کیا وجہ ہے کہ یہ فگر جو ہیں نون لیگ کے جو آپ کے سابق ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, جو لندن میں جو ہے نا وہ تبدیلیاں آئی ہیں, یہ پھر کیوں رونما ہوئی ہیں؟ حقائق تلخ ہوتے ہیں تو آپ بھی وائڈ کریں, میں بھی کروں. مثلا مرزا اجمل صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, وہ گئے ہیں, وہ شہر کے درد میں نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ذاتی پین ہے نا. ٹھیک ہے. ان کی ذاتی پین ہے نا, وہ 3 دفعہ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. ان کی کوئی ذاتی پرابلم ہو سکتی ہے, وہ کہیں آپ کے لیے گئے ہیں, میرے کے لیے گئے ہیں, یہ بالکل خلاف حقائق ہے. ٹھیک. آپ جو دوسرا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں نا, ہر بندے کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. بندے مستفید ہوئے ہیں جو دوسروں کا آپ نے ذکر کیا. یہ میرا خیال ہے جب انہوں نے اعلان کیا 3-4 دن میں پہلے ساتھ تھا طارق صاحب کے, انہوں نے طارق صاحب فاروق صاحب کے اوپر چھتری رکھی ہوئی تھی, ان کے گھر میں بیٹھے ہیں, چائے لسی پانی پیا. تو اس طرح جس طرح جا رہے ہیں تو یہاں بندے آ بھی رہے ہیں نا. ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ ممبر میں آپ نے چیئرمین صاحب کا نام لیا, صدر انجمن تاجروں ماسٹر پپو اکرم صاحب آئے ہیں. یہ بندہ نہ چیز آیا ساری زندگی کی نصف صدی کی بستی چھوڑ کے. صبح لطیف صاحب آئے ہیں, یہ چند دنوں تک حاجی اقبال صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حاجی اقبال صاحب کا ووٹ بینک دندڑ والوں کے برابر ہے. اچھا, آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں؟ ہاں, یہ ان کے ایکول ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے. ممبر میں ان کا ممبر, بوتو سیال, دریا بڑے دور دور تک, سکاسن تک, یہ ان کے ایکول ہیں. رائے صاحب لوگ طارق فاروق صاحب کے رویے سے بھی جو ہے خائف ہیں. دیکھیں جی, جب ایک اقتدار ہوتا ہے نا, ارون صاحب حقائق تلخ ہوتے ہیں. مثلا میں ہوں, یہ طارق فاروق صاحب صدر بن جائیں آزاد کشمیر کے, انوار الحق صاحب وزیر اعظم بن جائیں, علی ذوالقرنین صاحب سینئر منسٹر بن جائیں, یہ جو کام ہے بے روزگاری والا, یہ نہ ختم ہوا نہ کوئی کر سکتا ہے. لوگوں کے زیادہ مسائل یہ ہیں, ایک روزگار کو لے کے. آپ بمبر دیکھیں, پورے ڈسٹرکٹ میں بمبر پہلے نمبر پہ ایجوکیشن کے والے سے, پورے آزاد کشمیر میں میرٹ کے والے سے, پرائیویٹ سیکٹر کے والے سے, ساتھ مست ہے, میڈیکل کالج ہے, اتنی کھپت ہے کوئی نہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر گھر میں 6-8 بچے ہیں, 10 بچے ہیں, BSc MSc MPhil, تو آگے اتنا روزگار کوئی نہیں. انسان کو ایک برہم ہوتا ہے, وہم ہوتا ہے. اس سے رویے کا کیا تعلق؟ رویہ میرے ساتھ تو ان کا ٹھیک ہی رہا, میں اگر گاہ بگاہ جاتا رہوں. میرے ساتھ میکسیمم لوگ جو ہے وہ اگر وہ ناراض نظر آتے ہیں تو وہ صرف ان کے رویے سے ناراض. اس کا جواب طارق فاروق صاحب خود دے سکتے ہیں, رویہ ان کا تھا, اس کا میں نہیں دے سکتا. یہ کوشچن ان کے متعلقہ, میرے متعلقہ نہیں ہے. سب نون لیگ اپنی گورنمنٹ کی میعاد جو ہے وہ پوری کر چکی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا منشور تھا بلدیاتی انتخابات کا,
وہ بلدیاتی انتخابات کروانے میں ناکام ہیں، جو اس وقت جو نوجوانوں میں یہ فضا پائی جاتی ہے بے چینی کی، وہ اسی چیز کو لے کر ہے کہ جی یہ جو سابق گورنمنٹ ہے یہ ناکام ہے، اس لیے ہم جو ہے نون لیگ سے دوری بنائے ہوئے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارون صاحب، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کوشچن پہ یہ کہا میں ساری زندگی کدھر ہوں آپ کدھر ہوں، آپ منڈی سے کیلے لے ہیں نا، جی اس میں بھی 2 4 6 نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سیبو کی پیٹی لے لیں، اس کے اندر بھی خراب ہوں گے. آپ یہ بات کاؤنٹ کرتے ہیں، میں مانتا ہوں یہ نون لیگ نے کمٹمنٹ کی تھی، جو این ٹی ایس والا کام ہوا ٹھیک ہے، بے شمار حقداروں کو اس کا حق ملا، ایسے ہی وہ بھی نون لیگ کا کام ہے. آپ دوسرے ٹاپک پہ لے لیں، کشمیر کاز لے لیں. آپ کو جی میری ذاتی رائے میں مان کا حوالہ دیتا ہوں، جی اگر کشمیر کے حوالے سے کوئی سٹینڈ کرے گا یا کسی نے ماضی میں سٹیٹمنٹیں دی ہیں تو وہ راجہ فروخ حیدر خان ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی اسمبلی میں وفاق میں کھڑے ہو کے وحدت کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. مجبوری ہوتی ہیں، جس طرح آپ اور میں مجبور ہیں نا، ٹھیک. نہ چاہتے ہوئے بات چیزوں کا اظہار نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں، ہم بریکی سے یہ پروگرام کریں پچھلے 40 سال میں جی تو پرابلمز بنتی ہیں نا، جی حقائق تلخ ہوتے ہیں. ٹھیک. نون لیگ نے جو اچھے کام کیے ہیں، یہ این ٹی ایس والا آپ کو کام نظر نہیں آیا. ٹھیک. ابھی یہ ڈاک ملازمین ہیں، جی جی یہ کتنے عرصے سے لگے ہوئے تھے. ٹھیک. ایک محکمہ خوراک میں ڈی ایف سی ہیں، غالباً وہ سمانی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی 24 سال نوکری ہے. میرے چند عزیز ہیں جن کی 14 سال نوکری ہے. ٹھیک. تو یہ نون لیگ نے یہ اچھے کام بھی تو کیے ہیں نا. این ٹی ایس والا کام آپ بھی صحافت سے ریلیٹڈ ہے، جی جی بے شمار بندے. این ٹی ایس ہم مانتے ہیں ایک نون لیگ کا وہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ نے سیکنڈ بات کی ہے تقرریوں والی، ٹھیک ہے، ڈاک ملازمین کو، تو اس میں کیا جو کینڈیڈیٹ تھے جو پی ایس سی کا انتظار کر رہے تھے، جو باقی مطلب اس کیو میں لگے ہوئے پائپ لائن میں موجود ہیں، ان کا حق تلفی نہیں؟ میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں، مگر جو آلریڈی لگے ہوئے تھے، نون لیگ کے اگر کوئی 4000 بندہ ہوا ہے، نون لیگ کے متعلقہ 500 ہوگا، 1000 ہوگا، 3000 کا تو پہلے کا تھا نا. ایک بندہ ہے جس کی سروس ہو گئی ہے 45 سال، ایج 45 سال ہے، اس کی سروس ہے 15 سال. ابھی عمر کے اس حصے میں وہ کدھر جائے؟ اس کے 5-6 بچے ہیں، 50 سال والے جسٹ ہوئے ہیں، پی ایس سی والے مانا ڈسٹرب ہوئے ہیں. مگر مجھے یہ بھی بتائیں جو آلریڈی لگے ہوئے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کس نے کرنا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو لے کے، انہوں نے تو خود سوزیاں کرنی تھی نا. ٹھیک ہے. ہمارے چودھری طارق فاروق صاحب نون لیگ میں ہیں، ہمارے چودھری انوار الحق صاحب تحریک انصاف میں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بمبر میں آپ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ بنے گی، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اسمبلی میں جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ بھی بنا پائیں گے آپ؟ میں حقیقت پسندی کی اگر حقائق پہ بات کروں تو آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہے، ابھی برسٹر سلطان محمود صاحب کی کوشش ہے کہ انوار الحق صاحب اسمبلی میں نہ پہنچیں. ٹھیک ہے. اور انوار الحق صاحب کی ہے وہ نہ پہنچیں. 3 دن پہلے جو بمبر میں پروگرام ہوگا وہ میرا پیدا کردہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے، میں میکسیمم وننگ کینڈیڈیٹ نون لیگ کے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں جس سے قبل آپ نے کہا تھا اگر آپ نظریے کی بات کرتے ہیں، کچھ جماعتوں کی بات کرتے ہیں، تو طارق فاروق صاحب نے 1-1.5 سال پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ رہوں گا. ٹھیک ہے. آج تک وہ اس بیانیے پہ قائم ہے. ٹھیک ہے. آپ سمانی میں اشر دیکھ لیں، ساری زندگی پانی لگایا چودھری رزاق نے، ٹکٹ کوئی لے گیا. آپ یہ جماعتوں کی بات نہ کریں. اگر کوئی جماعتی سسٹم ہے تو وہ نون لیگ ہے. ٹھیک ہے. باقی تو اسی طرح جس طرح عمران خان کی گورنمنٹ پاکستان میں آئی، چودھری ساتھ ہو گئے، 2 ادھر سے پکڑے، ہم کیوں وہاں سے آ گئی. یہ خدا نہ کرے کوئی پکڑ تکڑ سسٹم نہ ہو. پاکستان گورنمنٹ تو یہاں عثمان بزدار ڈھونڈ رہی ہے. آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ آزاد کشمیر میں عثمان بزدار بننے کے لیے کون تیار ہے، کون اہل ہے. نون لیگ کی جتنی گورنمنٹ تھی، ایک ان کا گیا وہ چودھری شہزاد، ٹھیک ہے، باقی سب اپنی جگہ نون لیگ قائم دائم ہے. متحد ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی سردار عتیق صاحب جو اپنی جماعت کو کشمیری جماعت کہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کا کوئی الائنس آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ یہ سر نہیں ارون صاحب، یہ میرے لیول سے اوپر کا کام ہے. آپ بھی حقیقت پسند آدمی ہیں. یہاں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. یہاں بندہ عصر کے ٹائم ادھر ہوتا ہے، ٹھیک، تو عشاء کے ٹائم ادھر ہوتا ہے. جو نون لیگ کا بندہ گیا ہے وہ دن کو اس کی فلیگ لگا ہوا تھا، جھنڈی تھا، رات کو وہ بنی گالا میں تھا. ٹھیک ہے. مجھے یہ دکھ اس بات کا ہے، میری جتنی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، انہوں نے کم از کم ہمارے کشمیری والے سے پہلے پرابلم ہے.
इन्हें उधर बन्नी गाला में जाके ना इन्होंने, मैं ये समझता हूँ इन्होंने अपनी तजलील करवाई है। मैं कल जो सरदार तीक साहब मिले हैं जी इमरान खान साहब को, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर जमात कौन है? मिर्ज़ा शफीक जलाल मिर्ज़ा शफीक साहब मौजूद थे। नहीं। पीटीआई का सदर कौन है? बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब वो थे। नहीं। चंद दिन बिम्बर में रैली निकाली गई, ठीक। किसी पैनाफ्लेक्स में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की पिक्चर थी? आप बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है। नहीं थी। तो कौन सी जमात, कौन सा नज़रिया? आप हकीकत को तस्लीम करें ना। अगर इस वक्त कोई नज़रिया है, कोई जमात है, कोई सूल है जिसका सिस्टम है यहाँ और पाकिस्तान में, वो नून लीग है। ठीक। मुझे ये बताएं, इनका जो बिम्बर में है मसलन हमारे दोस्त अहबाब, वो भी काबिल एहतराम है, उनका कोई आज तक मंशूर कोई बता दे, कोई खुशी वाला, कोई गमी वाला, कोई सिला रहमी वाला, कोई तमीर तरक्की वाला, कोई कश्मीर काज वाला। यहाँ 2 साल पहले एक दफ़ा किधर एक जमात बनी थी, करप्शन फ्री कश्मीर, ठीक। वो उसके बाद आपको नज़र आई है? ऐसे ही है राय साहब। फिर ये क्या वजह है कि मसलन बेशुमार जहाँ भी जा रहे हैं उनके वोटर्स उनके पास कायम दायम मौजूद हैं, ठीक है? इस चीज़ को तो आप मानते हैं कि अनवार उल हक साहब के पास जो वोटर था वो आज भी उनके पास मौजूद है, क्यों? आखिर 5 साल वो गायब भी रहे बकौल आपके, तो फिर वोटर उनके साथ किस मजबूरी के तहत खड़ा है? देखें न कितनी ताकतें हैं इस वक्त। राजपूत बरादरी जो है वो मसलन टोटल जो है वो राजा अली साहब के साथ इस वक्त उनकी वाबस्तगी है। मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँगा कि कितनी ताकतें इस वक्त तारक फरूक साहब के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है। हाज़र लोग, रिटायर लोग, राजा साहब, राजुल-करनैन साहब काबिल एहतराम है, उनका सारा कुंबा कबीला, जो इनवार साहब उनके भाई, डॉक्टर साहब को छोड़ के, ठीक है, डॉक्टर साहब को छोड़ के, मगर ये सोचें एक हैसियत वजूद बंदे ने अपना बावर कराया ना आज तक, ठीक है, उसका एक विजन है, जी जी, उसकी एक सोच है। मैं मुतबादल कह रहा हूँ, इनका कुछ बता दें मुझे। आप दोबारा अगर प्रोग्राम करेंगे या मुझे टाइम देंगे, मैं बिमा प्रूफ सबूत लेके आऊँगा ना, ठीक, कि इन्होंने जब आपका दौर था, जब ये इनका सिस्टम था, इन्होंने क्या किया। मैं इस बरीके में नहीं जाना चाहता। ठीक, जो बंदे जा रहे हैं उनकी गलत सोच है। उसकी सोच ये है कि बाज़ दफ़ा बंदे के जहन में होता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट पीटीआई की है। ठीक है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट पीटीआई की थी और है। ठीक है, 9 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, ऐसे ही, 9 के 9 पीटीआई आ रही है। ऐसे ही, आज पंजाब से, वफाक से 6-8 एमएनए आगे पीछे हो जाएं, वो गवर्नमेंट फारग। ठीक, उस्मान बुज़दार की क्या पोजीशन है? ठीक, ये मेरे और आपके ऊपर का काम है। ठीक, पीछे क्या होता है, ठीक, जिस तरह कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है ना, ठीक, या जो कर रहे हैं, ठीक, ये इस तरह की हरकतें इधर भी हो रही हैं। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर काज को जब भी तकवीत मिलेगी वो नून लीग ही से मिलेगी? जितनी लीडरशिप है, जी, राजा फ़रूक हैदर साहब, चौधरी मजीद साहब, लतीफ़ अकबर साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, सरदार तीक अहमद साहब, इन 5 सालों में इक़्तिदार में होते हुए जानदार, मौसर, दबंग गुफ्तगू आवाज़ वो फ़रूक हैदर साहब की आई है। बेशक स्टेटमेंटों की हद तक आई है। अभी कोई ये कहे कि वो भी किसी के पाबंद है ना, ठीक, देखे ना, ये आज तक नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो आस्ता आस्ता इनको पता चल गया, आइंदा भी चलेगा। ठीक, या आज़ाद कश्मीर की असम्बली में अगर 2-3 बार आवाज़ आई है ठीक, तो वो तारक फरूक साहब की आई है। मैं दावत से कहता हूँ, अगर कश्मीर को सूबा बनने से बचाना है, मकबूजा कश्मीर की माँओं, बहनों, बेटियों के साथ अगर स्टैंड करना है, तो मैं वो लियत, काबिलियत, वो बड़ापन, वो दबंग शख्सियत फ़रूक हैदर साहब में देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने वक्त दिया, कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, आज आपने राजा नईम गुल साहब की बातें सुनी। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सियासत को क्रॉस टॉक में लेकर आएँ। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।